لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو آپ کو علم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں ہی قرآن مجید بات کر رہا ہے کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ بیویوں نے کچھ مطالبات کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، اور جتنے مطالبات ہیں نا اس میں کوئی ایسی حرام والی چیز نہیں ہے، کوئی شریعت جسے ناپسند کرے، کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، نان و نفقہ کو بڑھا دیا جائے یہ تھا۔ اور اسی طرح اچھے کپڑوں کے بارے میں تھا، حضرت ام سلمہ نے جو ہے نا وہ مالم کا کپڑا مانگا، اور اسی طرح حضرت جو ہے نا میمونہ نے یمن کے حلوں کا مطالبہ کیا، یمن کے علاقے کا کپڑا اچھا تھا۔ حضرت زینب نے دھاری دار چادروں کا مطالبہ کر دیا۔ اسی طرح آپ کی ایک بیوی حضرت ام حبیبہ جو ہیں انہوں نے سہولی کپڑوں کا مطالبہ کیا۔ یہ سہول جو ہے نا یہ یمن کا ایک علاقہ تھا، یہاں سوتی کپڑا بنتا تھا، سوتی کپڑا بڑا خوبصورت بنتا تھا، اس کو سہولی کپڑے کہتے ہیں، سہولی کپڑوں کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت حفصہ جو تھیں انہوں نے مصر کے کپڑے مانگ لیے، وہ مطالبہ کر دیا۔ حضرت جویریہ نے سر پہ باندھنے کے لیے ایک کپڑا مانگ لیا۔ حضرت سودا جو انہوں نے خیبر کی چادریں بڑی مشہور تھیں وہ مانگ لیں۔ اب یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے معاشرے کے اندر یوں ہی وہ بنو قریظہ کا قلعے اور ان کا علاقہ فتح ہوا ہے نا، تو وہاں سے مال غنیمت ملا، مدینے کی عورتوں کے حصے بھی میں آیا، لباس جو تھے ان کے، ہاں جی، اور اس طرح سے مال غنیمت آنے سے لوگوں میں جو ہے نا وہ آسودگی آ گئی، ہاں جی، تنگ دستی ختم ہو گئی۔ تو ظاہراً تو پھر ایسا آتا نا کہ یہ لوگوں نے پہنے ہیں تو حضور کی ازواج کے لیے بھی یہ ذہن میں آیا کہ ہمیں بھی اچھے اچھے کپڑے ملنے چاہیے، تو مطالبہ کر دیا تھا۔ تو دیکھا اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس سے شریعت روکتی ہو، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بیوی اپنے خامند کے لیے زینت حاصل کرے، زیب زینت کا اہتمام کرے، یہ مستحب ہے۔ کسی بیوی کا اپنے خامند کے لیے سنورنا یہ مستحب عمل ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہاں جی، لیکن کسی کے لیے زیب و زینت کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اس کے بارے میں وعید بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بیوی نے اپنے غیر کے لیے زیب و زینت کی وہ قیامت کے اندھیروں میں ہوگی جس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے۔ تو یہاں بات کرنے کا یہ معنی ہے کہ دیکھیے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا کہ ہم حضور کو اچھی لگیں، بیویوں کو یہی خیال تھا نا، لیکن اس کو شریعت تو اجازت دیتی ہے، لیکن اس وقت جب وہ مطالبہ کر رہی ہیں حضور کے پاس موجود بھی نہیں ہے اور حضور کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے،
تو معنی کیا ہوا کہ اگر کوئی حلال چیز بھی ایسی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر وہ ناگوار گزرے ناگزیر گزرے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو پسند، حالانکہ یہ حلال چیزیں تھیں جن کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ فرمائے ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، یہ مطالبات ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول اور آخرت، ان میں آپ نے کس سے چننا ہے؟ اگر زینت لینی ہے تو پھر مصطفیٰ کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہاں جی، اور اگر مطالبات کرنے یہاں تو مطالبات کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہو گے اور دار آخرت، آخرت کے گھر کو چاہو گی، یہ چھوڑ دیں، اللہ نے آخرت میں آپ کا بڑا حصہ رکھا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی نیکی والا کب بندہ بنتا ہے یا نیکی کب حاصل ہوتی ہے؟ جس بات سے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس عمل سے خوش ہو جائیں وہ نیکی بنتا ہے۔ نیکی بننے کے لیے حضور کی رضا اور اللہ کی رضا ضروری ہے۔ اگر وہ عمل جو ہے دیکھنے میں وہ آپ کو بڑا اچھا بھی لگے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل بھی نیکی میں نیکی نہیں ہوگا، وہ عمل نیکی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہے تو پھر وہ نیکی بنے گا۔ پھر وہ دیکھیے نا، میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ منافقین کی نمازیں جو تھیں وہ نیکی کیوں نہیں بن سکیں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی اور رسول کی رضا نہیں تھی نا اس میں، ہاں جی۔ تو رضا سے جو کام کیا جائے گا وہ نیکی بنے گا، ہو وہ حلال لیکن اس میں اللہ رسول کی رضا بھی ہو۔ اللہ نے محسنات کب کہا؟ کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر اور اللہ رسول کی خواہش پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو گے تو یہی تو نیکی ہے، یہی تو اپنی خواہشات کو اپنے نبی کی خواہش پہ قربان کرنا یہ نیکی ہے، یہی تو نیکی ہے، ہاں جی۔ فرمایا کہ یہ نیکوکار جو خاتون ہے تم میں سے ان کے لیے اللہ نے چھوٹا نہیں بڑا اجر رکھا ہے، اجرن عظیما، جسے اللہ اجر عظیم کہے اس کی شان کیا ہوگی۔ دیکھیے نا، ہم کسی کو عظیم کہیں تو وہ تو کچھ اور بات ہے، لیکن جسے اللہ عظیم کہے، ہاں جی۔ اور فرمائے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو بھی جو ہے نا بے حیائی یا سری حیا، سری بے حیائی جو ہے نا اس کو لے کے آئے گی، ہاں جی، اس کو لے کے آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سری گناہ ہے، سری فاحشہ کام جو ہے، اگر ایسا تم اس کے مرتکب ہوگی تو اللہ تمہیں عذاب دگنا دے گا، دوسری عورتوں سے عذاب دگنا دے گا۔ کسے کہہ رہا اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا پھر جو ہے نا وہ دگنا ہو جائے گا۔ یہ جو وہ فاحشۃ مبینہ ہے نا، اس میں بعض نے تفسیر اس سے زنا کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، کیونکہ روکا اس چیز سے جاتا ہے
اور جس کے بارے میں کہ وہ فعل متصور ہو، اس فعل سے روکا جاتا ہے جو فعل متصور ہو، جو متصور ہی نہ ہو اس سے روکنا تو ویسے فضول بات ہے، تو اللہ تو فضول بات نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی کے لیے اس کی بیویوں کو یہ زنا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اللہ اس سے تو نہیں روک سکتا نا۔ دوسرا زنا جو ہے یہ تو پوشیدہ کیا جاتا ہے، یہ تو کوئی چھپایا جاتا ہے، یہ مبینہ نہیں ہے، یہ مبینہ نہیں ہے، صریح چیز نہیں ہے۔ صریح کیا تھا کہ یہ جو ان کی خواہشیں تھیں، ہاں جی، یہ جو ان کی خواہشات تھیں یہ صریح بات تھی، حضور کے سامنے عرض کر دی، ہاں جی، یا کوئی ایسی بات جو حضور کی نافرمانی کی طرف جائے، اس کو صریح کہا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی حضور کی نافرمانی کریں گے، اس کی اطاعت سے نکلنے کی کوشش کریں گی، تو اس کو اللہ دگنا عذاب دے گا، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے اجر بھی تو دگنا رکھا ہے نا، اجر بھی تو عظیم ہے نا۔ ہاں جی، دیکھیے نا، اگر کوئی حضور کی امت میں سے کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے 10 گنا ثواب رکھا ہے، ایک نیکی پر 10 گنا، لیکن نبی کی بیویوں کے لیے کتنا؟ 20 گنا، کتنا ہے؟ 20 گنا، ڈبل ہے نا۔ ہاں جی، تو فرمایا اگر اجر زیادہ ہے تو گناہ کرو گے تو گناہ بھی اس کے پر کیا ہوگا؟ اس پر سزا بھی ڈبل ہوگی، دیفین، دو گنا ہوگی، دگنا ہوگا عذاب۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس لیے نبی کی بیویوں کو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے حضور کی طبیعت پر بات گراں گزرے، اگر گراں گزر گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر دگنا عذاب دے گا، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضور کی نظر رحمت سے 21واں پارہ جو ہے وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو قبول فرما، حضور پہ درود پڑھا قبول فرما، درس قرآن ہوا قبول فرما۔ 21واں پارہ مکمل ہوا ہے، مولا اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اپنی بارگاہ سے پاکیزہ وسیع رزق عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، ہمارے والدین، اعزا، اقربا، مشائخ، اساتذہ کے درجات کو بلند فرما، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، میرے آقا کی امت کی مشکلات کو آسان فرما، میرے آقا کی امت کو فتح نصرت عطا فرما، عزت و عظمت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔